کیا آپ جانتے ہیں گوگل، یوٹیوب اور یہ عام ویب سائٹ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے اور اسے سرفیس ویب یا لائٹ ویب کہتے ہیں، جبکہ ڈیپ ویب جو ٹوٹل انٹرنیٹ کا 96% ہے اور یہ سرفیس ویب سے 5000 گنا بڑا اور وسیع ہے، اور یہ 96% ڈارک ویب یا بلیک نیٹ کہلاتا ہے۔ السلام علیکم، آج ہم آپ سے ڈارک ویب کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہاں کس طرح کے گھنونے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے ویب ہیں: سرفیس ویب، ڈیپ ویب، ڈارک ویب۔ سرفیس ویب وہ ویب ہے جو ہم میں سے ہر کوئی استعمال کرتا ہے، جس میں روزمرہ کے کام یعنی گوگل، فیس بک، ویکیپیڈیا، یوٹیوب وغیرہ۔ یہ وہ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو انڈیکس ہوئی ہوتی ہیں، جن کے لنک کو گوگل کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے، جنہیں ہم سرچ کرتے ہیں تو ان تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ جبکہ ڈیپ ویب یہ وہ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو انڈیکس نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ بینک ریکارڈ، میڈیکل ریکارڈ، سائنٹیفک رپورٹ، ایکیڈیمک انفارمیشن یعنی یہ تمام ایسی سائٹ ہیں جن تک رسائی تبھی حاصل کی جا سکتی ہے جب ان کا ایڈریس ہمارے پاس ہو، یعنی ان کے امپلائی، کسٹمر، اسٹوڈنٹ ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس پاسورڈ اور یوزر آئی ڈی ہو۔ اور تیسرا ڈارک ویب ہے، جو سمندر کا سب سے گہرا حصہ ہے، جہاں پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ان ویب سائٹ تک پہنچنے کے لیے مخصوص براؤزر، یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عجیب سی دنیا شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے۔ یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور پہنچنا چاہے تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سرورز بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے ایک مخصوص براؤزر ہے، TOR یعنی تھور۔ اس کے ذریعے ہم یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سائٹ کی ایکسٹینشن اونین ہوتی ہے، جو صرف تھور براؤزر پر ہی کھلتی ہے۔ اس کا سائٹ لنک کوڈز نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، مگر تھور کے کچھ ایسے سرچ انجن ہیں جس پر ریکوائرڈ سائٹ یا مطلوبہ ویڈیوز یا مطلوبہ مواد کو گوگل کی طرح سرچ کر کے بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے سے ہماری انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے، جس کو یہ اپنے کسی بھی گندے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈارک ویب کی سائٹ کھول بھی لیں تو آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو کون چلا رہا ہے یا اس کے پیچھے کون سا مافیا کام کر رہا ہے۔ یہاں پیسوں کی ادائیگی کے لیے بٹ کوائن یعنی ڈیجیٹل کرنسی سے کی جاتی ہے۔ یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، کرائے کے قاتل، سیکرٹ سوسائٹی استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پر غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے، ڈرگز کا، ویپن کا، کانٹریکٹ کلر کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹرز کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے کا، یعنی ہر 2 نمبر کام یہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ڈارک ویب نے منشیات خریدنے والوں کا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو سرِ عام یا کسی گلی کوچے یا کسی ایجنٹ کے ذریعے منشیات خریدنے کا گشت نہیں اٹھانا چاہتے، وہ بھی منشیات کی خریداری کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ویب کو استعمال کرنے والوں میں نوجوانوں اور طالب علموں کی بڑی تعداد شامل ہے، کیونکہ یہاں لین دین پوشیدہ ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ یہ نیٹ ورک منشیات بیچنے اور خریدنے والے افراد دونوں کو گمنام رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اکثر گاہکوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس سے لین دین کر رہے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے، اور حکام کے لیے اس کا پتہ لگانا بھی اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ 2007 کے اعداد و شمار کے مطابق اس دھندے سے وابستہ لوگوں کی تعداد 4% 5 ملین ہے، جو کروڑوں ڈالر کی تجارت سے جڑی ہے۔ جنوری 2007 سے دسمبر 2017 تک اس کاروبار کے صارفین اور ناظرین کی تعداد میں خطرناک حد تک 500 گنا اضافے دیکھنے کو ملا ہے۔ قانونی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کی اس دھندے تک واضح رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اعداد و شمار کا یہ ایسٹیمیشن اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اس دھندے کا سب سے اہم جز پورن انڈسٹری ہے، جس میں بڑی عمر کے لوگ بچوں یا بچیوں سے جنسی فعل کرتے ہیں یا انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دکھاتے ہیں، جس میں انسانوں کو جنسی عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ بہیمانہ طریقوں سے قتل کیا جاتا ہے۔
ایک عام انسان ایسے مناظر نہ سوچ سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ڈارک ویب کی سب سے زیادہ منافع پہنچانے والی انڈسٹری ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک کے بچے اور بچیاں ڈارک ویب پر بیچے جانے والے مواد کا آسان ترین ہدف ہیں۔ ان ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، افغانستان اور نیپال شامل ہے۔ ڈارک ویب دراصل دنیا بھر میں موجود ایسے کمپیوٹر صارفین کا نیٹ ورک ہے جس کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے۔ اس سب کے بعد اس کا باپ میریاننس ویب ہے، جسے نہ کوئی جان سکا نہ جانتا ہے اور نہ اس تک پہنچنا آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں دنیا کی چند بڑی طاقتوں کے قیمتی راز دفن ہیں، جیسے اسرائیل، امریکہ۔ اس کے ٹاپ آپریٹرز ایلومیناٹی ہیں، جہاں دنیا بھر کے ایلومیناٹیز کا ڈیٹا بیس موجود ہے۔ ڈارک ورلڈ میں ایک خاص قسم کی ویب سائٹ کو ریڈ روم کہا جاتا ہے، جہاں بند کمروں میں دنیا کا بدترین تشدد دکھایا جاتا ہے، جیسے زندہ انسانوں کی کھال اتارنا، آنکھیں نکالنا، ناک کان کاٹنا، اس میں سلاخیں گھسانا، انسان کو ذبح کر کے گوشت کھانا، بچوں سے بدفعلی کے علاوہ اس پر غیر انسانی تشدد اور پھر قتل ہوتا دکھانا۔ ڈارک ویب ورلڈ میں یہ سب سے خفیہ روم ہے۔ وہاں تک رسائی بنا پیسوں کے نہیں ہوتی۔ ان سائٹس پر جانور یا انسان پر لائیو تشدد کیا جاتا ہے اور بولیاں لگائی جاتی ہے۔ آپ بٹ کوائن کی شکل میں پیسے ادا کر کے فرمائش کر سکتے ہو کہ اس جانور کا یا انسان کا فلاں اعضا نکال دو۔ ایسی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں پر یورپ بھر میں کسی کے بھی قتل کی سپاری دے سکتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کا کلیم یہ ہے کہ وہ مردہ بچوں کی روحیں فروخت کرتے ہیں۔ ڈارک ورلڈ یا ڈیپ ورلڈ میں کچھ ایسی گیمز بھی پائی جاتی ہیں جو عام دنیا میں شاید بین کر دی جائیں۔ ایسے ہی ایک خوفناک گیم کا نام سیڈستان ہے۔ اس گیم کی گرافک اس قدر خوفناک ہے کہ عام دنیا میں کوئی بھی گیم اسٹور اس گیم کی اجازت نہیں دے گا۔ انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا گڑھ ڈارک ویب ورلڈ کو کہا جاتا ہے، جہاں خواتین کو بیچنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تباہ شدہ جہازوں کی آخری ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ وہاں 9/11 کے جہاز کی آڈیو فائل بھی موجود ہے۔ ڈارک ورلڈ میں ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بلیڈ وغیرہ بیچتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گوگل سرچ انجن کی ڈیٹا بیس میں صرف 16% ویب پیج کی انٹری موجود ہے، جیسا کہ باقی ویب سائٹ اب بھی گوگل کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے انہیں کسی کے لیے بھی تلاش کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ڈارک ویب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام کو مشکل ضرور بنا دیتی ہے، مگر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جب سیکیورٹی ایجنسیاں ایسی ویب سائٹ تک پہنچنے اور اس کو چلانے یا استعمال کرنے والوں تک پہنچنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال ڈارک ویب پر منشیات کا کاروبار کرنے والی بڑی مارکیٹ سلک روڈ کو چلانے والے شخص راس البرکٹ کی گرفتاری میں کامیابی ہے۔ اسی طرح امریکی ادارے FBI نے حال ہی میں ڈارک ویب پر بچوں سے جنسی تشدد کی ویب سائٹ چلانے والے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اور یہ سب کسی محرومی کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کچھ امیر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈارک ویب پر جاتے، جہاں وہ کسی مخصوص ویب سائٹس کے ممبر ہوتے۔ وہاں باقاعدہ لائیو دکھایا جاتا کہ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈز پر بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے اور بولی لگاتے کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لے لو اور وہ کرو تو اتنے پیسے۔ پرائیویٹ فائٹرز میں کسی ایک فائٹرز کے مرنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک ایسی شیطانی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کی شیطانیت پوری طرح سے انسانیت پر غالب آ چکی ہے۔ ہمیں ایسی شیطانیت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ اس ڈارک ویب کی شیطانیت سے محفوظ رہ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔